اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال تھا ما شکل البرتقالۃ. ٹھیک ہے, ما شکل البرتقالۃ, تو جواب کیا ہوگا؟ جواب کیسے دیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ آقا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب شکل البرتقال تو اورنجی ہے. اورنج کو انگلش عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے جواب اس کا ہوگا شکل البرتقالۃ کرویۃ. کورویہ تو جانتے ہیں نا, کورا کس کو بولتے ہیں؟ بول کو. گیند کو. شکل البرتقالۃ, سنترے کی شکل, کورویۃ, گیند کی طرح ہے. پوچھا ما لونہا, تو کہیں گے لونہا برتقالیۃ. یعنی اورنجی, برتقالیۃ. ٹھیک ہے, اورنجی. اگلا سوال کیا ہے؟ کیا ہے؟ ارے پڑھو یار, ایک سوال نہیں پڑھا جا رہا تم لوگوں سے. یا ام خشینۃ. اناعمۃ. ہاں ہاں, اناعمۃ ہی ام خشنۃ, تو کیا کہیں گے؟ ہی ناعمۃ, ہی ناعمۃ. وہ نرم ہوتا ہے. ام مانے ہوتا ہے اور, او آر جیسے ہوتا ہے انگلش میں یا کے لیے. اور کیا ہے اگلا سوال؟ ارے بھائی ہو گیا, وہ ایک ہی سوال تھا. حل اقلب حل اکلت اکلت البرتقالۃ. کیا پڑھا؟ اکلت حل اکلت برتقالۃ. تم کیا ہو جائے گا, اپنے ہی سے سوال کرو گے تم کیا میں نے کھایا ہے؟ نالائق ان کے. پڑھا صحیح سے. یہ کیا ہے؟ یہ پڑھ رہا نا, پڑھو پھر سے. بولو بولو. ہاں, حل اکلت البرتقالۃ. اکلت تم سے اپنے سے کوئی پوچھتا ہے جی. حل اکلت, کیا تم نے کھایا؟ البرتقالۃ, کیا کھایا؟ سنترا. تو اکلت کیا کہیں گے؟ نعم. سب نے کھایا ہے تم لوگوں نے؟ جی آگے. نعم اکلت البرتقالۃ. پڑھیے اگلا سوال. کیف وجدت طعمها. کیف وجدت طعمها. کیف وجدت, تم نے کیسا پایا؟ طعمها, اس کا ذائقہ. یہ لکھیں وجدتها حلوۃ, میں نے اس کو کیا پایا؟ میٹھا. یا خامزۃ, کھٹا. تمہارے پاس پینسل ونسل نہیں ہے کیا کچھ؟ اگلا کیا سوال؟ پڑھو یہ تم. اوکے پڑھو. تشترا کیا ہوتا ہے؟ یہ تشتریہ, تشتری, تجریہ پڑھتے ہو تم؟ تب کیا پڑھو گے؟
ہاں کیا معنی ہوگا؟ تم سنترا بیکم کتنے میں خریدتے ہو؟ بیکم تشتری کتنے میں خریدتے ہو؟ البرتقالتا لکھیں جناب یہ جی جی صحیح ہے جناب. ہاں کیا کہیں گے اس کو؟ بیکم تشتری البرتقالتا. ہمارا سوال یہ ہے بیکم تشتری تم کتنے میں خریدتے ہو البرتقالتا سنترے کو. بیکم یعنی کتنے میں. کیا کہیں گے؟ اشتری البرتقالتا بخمسین روبیہ کیلو. اشتری البرتقالتا بخمسین روبیہ. روپے کو کیا بولیں گے؟ پے تو ہوتا نہیں عربی میں تو بے سے کنورٹ کریں گے. ہاں یہ بے ہے، بے 50. اشتری البرتقالتا میں خریدتا ہوں سنترا بخمسین روبیہ کیلو 50 روپے کیلو. جی مکمل ہوا یہ؟ جی آگا جی آگا. تو اس میں نیاز بانو جو آپ نے کیا تھا اس کو صحیح کر لیجئے گا جو گڑبڑ ہوگا. ٹھیک ہے جی آگا. سب نوٹ ہو گیا نا؟ جی آج ہمارا نیا درس ہے. نیا درس کا عنوان کیا ہے؟ نصب الفعل المضارع. کیا پڑھیں گے؟ نصب الفعل المضارع. فعل مضارع کی گردان کس کو یاد ہے؟ آقا ہمیں یاد ہے. آپ کون؟ سکینہ. ماشاءاللہ. آپ بتائیے یاد ہے؟ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. بالکل جب وہ عوامل لفظیہ سے کیا ہو؟ خالی ہو. آپ کو آتی ہے فعل مضارع کی گردان؟ آپ جی سنائیے. یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلو نفعل. کون کون سے صیغے ہیں پتہ ہے سب؟ جی. ہاں آپ کو مولانا؟ جی. آپ کو؟ جی. ہاں ادھر سکینہ نے کہا اس کے علاوہ اور کس کو آتی ہے؟ ہما کوثر، نور زینب، نیاز بانو، آمنہ. آپ کو آگا یاد تو ہے. یاد تو ہے نہیں، اس کو اچھے سے یاد کیجئے. نور زینب آپ کو بھول گئی کہ یاد ہے؟ آقا ہم سنائیں یا فلو سے؟ نہیں چلیے ابھی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں درس چکے اس کا ہے نا تو یاد نہیں ہوگی تو سمجھ میں نہیں آئے گی نا بات. ہما کو سر آپ بتائیے اپنا. آقا ابھی مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے. ہاں تو اس کو یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے تبھی مزہ آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. جی آقا. چلیے دیکھیے اریدو. دیکھیے فعل مضارع ہے. اریدو کیا ہے؟ فعل مضارع. ہمارے پاس
4 حرف آتے ہیں. وہ 4 حرف کون سے ہیں؟ ایسے سمجھیے. یہ حروف ناصب ہیں. کیا ہیں؟ ناصب یعنی فعل مضارع کو نصب دینے والے. کیا کیا ہیں؟ ان. یہ ان. پھر لن. پھر کئی. پھر اذن. ان لن یہ لام ہے. لام. کئی اذن. ان کا کام کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے. یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں. منصوب کا مطلب اس پر کیا دے دیتے ہیں؟ زبر لا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کی گردان کیسی ہوتی ہے؟ یفعلو. کیا ہوتی ہے؟ یفعلو. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک آ جائے گا تو یہ کیا؟ یہ دیکھیں لام پہ پیش ہے نا. یہ کرتا کیا ہے؟ ان داخل ہوگا تو کہیں گے ان یفعل. کیا بولیں گے؟ یفعل. یہ لاسٹ والے پہ غور کریے کہ ان کی وجہ سے بنا ان کے اس پر کیا تھا؟ پیش. ٹھیک ہے. یفعلو اس کو کہیں گے فعل مضارع مرفوع. لیکن اب چونکہ ان آ گیا اور ان کی وجہ سے اس پہ زبر آ گیا تو اس کو بولیں گے فعل مضارع. فعل مضارع منصوب. منصوب. یہاں کیا بولیں گے؟ فعل مضارع مرفوع. کچھ کلیئر ہوا؟ جی آؤ. اور کچھ مثال دیتا ہوں فعل مضارع کی. یرکعو مانے کیا ہوتا ہے؟ سوال ہونا ہے. نہیں بھائی. وہ رکوع کرتا ہے. وہ رکوع کرتا ہے. یرکعو. یکتبو وہ لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے. یمسکو. دوڑتا. ارے کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ پکڑتا ہے. یمسکو. یاد آیا؟ یمسکو وہ پکڑتا ہے. یکتبو وہ لکھتا ہے. یرفعو وہ رکوع کرتا ہے. ان جب آئے گا چاہے لن آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ لن لگا دیتے ہیں یہاں. کیا کہیں گے؟ لن یرکعا. کیا بولیں گے؟ کا یہ بدل جائے گا. اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس پہ نصب آنے کا سبب کون ہے؟ لن. ٹھیک ہے. ان یکتبا. ان یکتبا. ہاں کچھ فہیم صاحب کہہ رہے ہیں. ان یمسکا. یمسکا. کلیئر ہوا جی تمہیں؟ دیکھیے مرفوع کو کیا کر دیا؟ منصوب. یکتبو تھا. ان یکتبا. یرکعو لن یرکعا. لن کے معنی ہوتا ہے ہرگز ہرگز نہیں کرے گا. لن یرکعا وہ ہرگز رکوع نہیں کرے گا. ان یکتبا کہ وہ لکھے. دیکھتے ہیں ترجمہ کر کے.
اس کو سمجھ لیجئے یہ جس کے پہلے مضارع سے پہلے اگر یہ سب آئیں گے ان میں سے کوئی ایک ان چار میں سے تو فعل مضارع پر لاسٹ میں کیا آئے گا؟ نصب۔ اب آتے ہیں اپنے درس پہ۔ جناب پیچھے ایک مائک کھلا ہے، جی مائک کھلے ہونے کی ہاں ہاں مائک بند کر لے جس کا کھلا اوپن ہے تو، تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ اب دیکھیے یہاں پہ اریدو، میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ان احسن، ان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ اریدو ان احسن، اصل میں کیا تھا؟ بنا ان کے لائیں گے تو احسنو، احسنو کے معنی ہوتا اچھا کرنا۔ اریدو میں چاہتا ہوں، ان احسن، اس پہ نون پہ زبر آ گیا کہ نہیں آیا؟ میں چاہتا ہوں کہ اچھا کروں، کیا اچھا کروں؟ السباحتا، تیراکی کو، سباحہ یعنی تیراکی۔ اریدو ان احسن، میں چاہتا ہوں کہ اچھا کروں السباحتا، تیراکی کو۔ ارجو، جی تیراکی سوئمنگ، سباحہ سوئمنگ۔ آمینہ میننگ کلیئر ہے سب کے؟ جی آپ ہاں۔ ارجو، ارجو یعنی میں امید کرتا ہوں۔ ارجو ان یعتدل، کہ معتدل ہو، کہ نارمل ہو۔ یعتدلو کا کیا بن گیا ان کی وجہ سے؟ یعتدلا، تو یہ فعل مضارع منصوب ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ارجو میں چاہتا ہوں۔ جی ہاں کوئی سوال؟ ہاں، ارجو میں چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں، ان یعتدل کہ معتدل ہو، الجو، کیا معتدل ہو؟ موسم، موسم کیا ہو جائے؟ نارمل ہو جائے۔ یعتدلا، یعتدلا یعنی نارمل ہونا۔ یعتدلا کس کی وجہ سے ہوا؟ ان کی وجہ سے۔ یہ کیا تھا؟ یعتدلو۔ الجو یعنی موسم، الجو موسم۔ ارجو میں امید کرتا ہوں۔ انگلش میں کہیں گے جیسے نہیں ہوتا آئی ہوپ، کسی چیز کی تمنا کرنا ہے۔ اللہ کو نہ کہتے ہیں انت معتمدی و رجائی، یعنی تو ہی میری امیدوں کا مرکز ہے۔ یسرنی، یسرنی مجھے خوشی ہوگی، یسرنی مجھے خوشی ہوگی، ان تزورنا کہ تم ہماری وزٹ کرو یا تم ہماری زیارت کو آؤ۔ یسرنی مجھے خوشی ہوگی، ان تزورنا کہ تم ہماری زیارت کرو۔ یہ تھا اکذبو، کیا تھا؟ اکذبو۔ یہاں کیا ہو گیا؟ لن اکذبا، لن اکذبا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لن اکذبا میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہاں جناب میں ہوگا؟ ہاں انا ہے نا، اکذبا
یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے نا اکذبو. اب جی 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 لن اکذبا، لن جہاں لگ جائے کیا ہو جائے گا؟ ہرگز. آغاز کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولتا ہوں. نہیں بولتا ہوں، نہیں بولوں گا. لیکن لن لگتا ہے نا تو لن استقبال میں معنی لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے آپ ایک دم انکار کرتی ہیں. ہرگز ہرگز میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب دیکھیں، لن یفوز الکسلان، یفوزا کامیاب ہونا، یہ تھا یفوزو. فازا یفوزو کامیاب ہونا، الکسلانو سست. لن یفوز الکسلانو، سست آدمی ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. لن تابید کے لیے آتا ہے نا، یعنی ہمیشہ کے لیے. لن یفوز الکسلان، سست کبھی کامیاب نہیں ہوگا کسی بھی حالت میں. لن اضرب القطہ، قطہ کس کو بولتے ہیں؟ باللہ، بلی. لن اضرب، میں ہرگز نہیں ماروں گا بلی کو. تو اضربو تھا، لن کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اضربا. یفوزو تھا، لن کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یفوزا. اکذبو تھا، کیا ہو گیا؟ اکذبا. تزورو تھا، کیا ہو گیا؟ تزورا. یعتدلو تھا، کیا ہو گیا؟ یعتدلا. احسنو تھا، کیا ہو گیا؟ احسنا. تو جب یہ چار حرف ہمارے پاس ہیں، دو کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی استعمال کیا ہے نا. ہماری مثالوں میں کتنے کا استعمال ہوا؟ دو کا، ان کا اور لن کا. تین میں ان کا، تین میں لن کا. اب دیکھیے، کہا جب یہ فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو فعل مضارع منصوب ہوگا. آج ہم نے اگزامپل پڑھی ہے، کل اس کا قاعدہ پڑھ کے اس کی بحث کو پڑھیں گے تاکہ بات مکمل سمجھ میں آ جائے. اور آئندہ جب عربی کی عبارت ہم پڑھیں گے، چاہے اس پر زیر ہو، زبر ہو یا نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جہاں ان، لن، کئی، اذن آ جائے اور اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے. والحمدللہ رب العالمین.